آرٹیکل 370 یا 35A کی ایبروگیشن کے بعد دیکھیں یہ ان کا ایک بہت بڑا حربہ تھا تحریک آزادی کشمیر کو اور کشمیریوں کی جو بیسیکلی جدوجہد ہے اور جو ہماری ڈیمانڈ ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن پلیبسائڈ ریفرینڈم کی جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس کو دبانے کے لیے اس سے کشمیریوں کو دستبردار کرنے کے لیے ہندوستان کے سارے حکمرانوں نے مختلف حربے استعمال کیے. مگر یہ جو نریندر مودی پچھلے دوسرا ٹینور اس کا چل رہا ہے پچھلے 7 سال سے وہاں پہ جو اس نے ظلم اور تشدد کا جو بازار گرم کیا ہوا ہے اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے. ظلم کی داستانیں آسمان کو چھو رہی ہے. تو 5 اگست کے بعد یہ ایک نئے طرز کا ان کا جو ہے وہ حربہ تھا. اس حربے میں بھی وہ عملاً ناکام ہو چکے ہیں. گو کہ اس کی وجہ سے وہاں پہ ہماری اکانومی تباہ ہو گئی ہے. یہ دنیا کو کہنے کے لیے تو یہ کافی تھا. وہ کہتے تھے جی ہم نے کمیونیکیشن وہاں پہ جو ہے نا بلاکیڈ کیا ہے, ہم نے کرفیو لگایا ہے. لیکن میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے دس واز ناٹ اے communication lockdown, this was basically a economic breakdown to break the will of the Kashmiris who are living in Indian occupied Jammu and Kashmir. اس میں جو ہے آج میں پڑھ رہا تھا عاشق صاحب ہمارے پریزیڈنٹ آف چیمبر آف جموں اینڈ کشمیر ان سری نگر, اس کی رپورٹ آئی ہے. اس نے لکھا ہے کہ 40,000 کروڑ انڈین کرنسی میں اس پورے 1 سال میں ہماری اکانومی کو وہاں پہ نقصان ہوا ہے. میرا چھوٹا بھائی فیاض احمد بٹ از دی جنرل سیکرٹری آف کشمیر ٹریڈرس اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن آف انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. انہوں نے بھی ایک رپورٹ آج سے کچھ دن پہلے مہینہ پہلے دی تھی جس میں انہوں نے 35,000 کروڑ کا ذکر کیا تھا کہ نقصان ہوا. یہ کوئی چھوٹا لاس نہیں ہے. ایک چھوٹی سی آبادی میں ایک چھوٹی سی جگہ پہ, اور یہ پاکستانی کرنسی میں آپ کنورٹ کر لے تو یہ 95,000 کروڑ روپے بنتے ہیں. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہاں کے لوگوں میں ان کی وہ جو ولولہ ہے, ان کی جو آزادی کی ڈیمانڈ ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہاں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس پورے 1 سال کے اندر ایک دوسرے کی مدد کی ہے. نواکدل میں ریسنٹلی انہوں نے گھر جلا کے مسمار کر دیے, 20 گھر مسمار کر دیے. وہاں لوکل مسجد کمیٹی کے لوگوں نے پیسہ جمع کر کے ان کو گھر جو ہے رینوویٹ کر کے دے دیے. یہ بیسیکلی یہ فرسٹریشن ہے ہندوستان کے حکمرانوں کو کہ ایک طرف ہم ان کو آہینی ہاتھوں سے کرش کرنا چاہتے ہیں, لیکن دوسری طرف وہ اس آزادی کی ڈیمانڈ سے جو ہے دستبردار نہیں ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو وہاں پہ ظلم کیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے اس کووڈ-19 میں پوری دنیا اس کے ساتھ لڑ رہی ہے, اپنے لوگوں کو وہ ریلیف دے رہے ہیں. لیکن نریندر مودی اور اس کے کولیگس نے, اس کے فوجیوں نے, اس کی ایجنسیز نے اس کو اپرچونٹی سمجھ کے مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے مائیں بچے بوڑھے بزرگوں کو جو ہے ٹارگٹ کیا. ان کو انہوں نے اس میں بھی نہیں بخشا ہے. آپ دیکھیں اس میں ہمارے بچے اس 6 مہینے ٹرمائل میں آپ دیکھیں تو ہمارا کوئی تقریباً 150 ویل کوالیفائڈ جو ہے بچے وہاں پہ شہید کیے گئے ہیں. ہزاروں جیلوں میں پابند سلاسل ہے. آپ ہماری لیڈرشپ کو دیکھیں A to Z, گیلانی صاحب سے لے کے یاسین ملک صاحب سے لے کے میروائز عمر فاروق, شبیر احمد شاہ, ظفر اکبر بٹ, ایون ہماری جو خاتون لیڈر ہے آسیہ اندرابی, ان کو جو ہے پابند کچھ ڈیتھ سیلز میں ہیں, کچھ کو گھروں میں نظر بند کیا ہوا ہے. لیکن یہ سارے حربے ان کے ناکام ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر رہنے والے لوگوں نے جو قوت کا, جو انہوں نے جدوجہد کا, جو انہوں نے جہاد کا وہاں پہ اظہار کیا ہے, اس کی بھی دنیا میں مثال نہیں ملتی. اصل میں ہندوستان کے حکمران جو پہلے وہاں پہ گزرے ہیں, نریندر مودی نے, انہوں نے ایک انالیسس کیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے پچھلے 32 سال سے ہم کشمیریوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں, 3rd ڈگری ٹارچر ہمارے کولیگس کو وہاں پہ کیا گیا. لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر کوئی, ان کی ڈیمانڈ میں, آزادی کی ڈیمانڈ میں کوئی کمی نہیں ہے, تو انہوں نے ایک انالیسس کیا کہ آخر کیا وجہ ہے, ان کے پیچھے کون سی ایسی چیز ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے نیچرل ریسورسز ہے, وہ سیبوں کی صورت میں ہے, زعفران کی صورت میں ہے, والنٹ کی صورت میں ہے. ایز پر دی رپورٹ آف ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ آف انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر, جو 2018-19 کا جو مالی سال کا جو ان کا ریکارڈ ہے, تو یہ آن ریکارڈ ہے کہ 2.2 ملین میٹرک ٹن وہاں پہ سیب جو ہے وہ پروڈیوس کیا جاتا ہے, جو بلینز آف US ڈالر کی برت بنتی ہے. اسی طرح جو تقریباً 2.5 ملین میٹرک ٹن والنٹ وہاں سے پروڈیوس ہوتا ہے. وہاں پہ سیفران وہاں سے دنیا کی ایک یونیک اور مہنگی ترین چیز $5,000 پر kg بکتا ہے. ہمارا زعفران جو سری نگر میں اگایا جاتا ہے, پیدا کیا جاتا ہے. تو وہ ساری چیزیں اس لاک ڈاؤن میں, اس نام نہاد لاک ڈاؤن اور کرفیو میں, وہ ساری چیزیں وہاں پہ تباہ ہو گئی ہے. کیونکہ جب آپ کی ایکسیس
دنیا تو دور کی بات ہے، انڈیا کے جو اپنے ان کے بازار ہیں، ان کے جو مارکیٹس ہیں، وہاں تک ایکسیس نہیں ہو سکی، کوئی ٹرانسپورٹیشن کا وہاں پہ بندوبست نہیں تھا، اور ایون یہ چیزیں بھی سامنے آئی ہے کہ اس پینڈیمک میں بھی انہوں نے ہمارے باغات کو ان کے فوجیوں نے نقصان پہنچایا. ایک تو سیب وہاں پہ اس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے درختوں کے اوپر وہ جو ہے سڑ گئے، باغات میں سڑ گئے، اسی طرح والنٹ خراب ہو گئے. دوسرا ان کے فوجیوں نے جان بوجھ کے ہمارے باغات وہاں پہ کاٹے ہیں، ان کو نقصان پہنچا کے یہ اربوں ڈالر کا انہوں نے وہاں پہ نقصان کیا. ابھی تک 23,000 ڈومیسائلز ہیز بین ایشوڈ ٹو دا نان کشمیری ہندوز، اور 300,000 یعنی 3 لاکھ ڈومیسائلز آر انڈر پروسیس. they will be given to the نان کشمیری ہندوز، اور وہ بھی RSS کے گنڈوں اور ان کے گونز کو وہاں پہ وہ دیے جا رہے ہیں. اور اسی طرح مختلف جگہوں پہ انہوں نے لینڈ ایکوائر کی ہے، کچھ فوجی کالونیوں کے نام پہ، اور کچھ وہاں پہ جو ابھی 4-5 دن پہلے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ 200,000 houses are being constructed in Indian occupied Jammu and Kashmir. 2 لاکھ گھر جب وہاں تعمیر کیے جائیں گے، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں ان میں کم سے کم 20 لاکھ لوگ جو ہے قیام پذیر ہو سکتے ہیں. 50,000 مندرز آر بینگ کنسٹرکٹیڈ ان انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. تو آپ خود اندازہ کر لیں. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے ڈیموگرافک چینج کر کے وہ وہاں کے لوگوں کے دلوں کو جیتنے میں یا ان کے اوپر حاوی ہونے میں کامیاب ہوں گے. یہ تحریک چلتی رہے گی. پھر میں وہی بات دہراؤں گا کہ اب جو اس قضیے کے ساتھ باقی فریق، جو دوسرا اہم فریق حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام جو منسلک ہے، میں سمجھتا ہوں اب رول پاکستان کا بنتا ہے، پاکستان کے عوام کا بنتا ہے کہ وہ انہی آئینی ہاتھوں سے، جن آئینی ہاتھوں سے نریندر مودی اور اس کے فوجیوں نے کشمیر کو کرش کرنے کی کوشش کی ہے، انہی آئینی ہاتھوں سے ہندوستان کو روکنا ہوگا اور وہاں سے نکالنا ہوگا، تاکہ مقبوضہ جموں کشمیر میں رہنے والے لوگ آزادی کا سانس لے سکیں. یہ سال تو ہم نے ایک لحاظ سے اس کو ہم دیکھتے رہے ہیں، ہم اس کو واچ کرتے رہے، لیکن دے آر گوئنگ اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹورڈز دیئر فائنل سیٹلمنٹ. جو ان کا خواب ہے وہ اس کو آہستہ آہستہ شرمندہ تعبیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی تسلسل کے ساتھ اب ہمیں مزید نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں اسی تسلسل کے ساتھ ان کی جو پالیسی ہے اس کو ہمیں توڑ کرنا ہوگا. پاکستان کے اندر بھی، لوکل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ، خاص طور پہ اس میں ہمارے سفارت خانوں کا کام بنتا ہے، وزارت خارجہ کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنے تمام سفارت خانوں کو کنیکٹ کر لے کشمیری لیڈرشپ کے ساتھ. اور دنیا بھر میں جس طرح وہ اس کو پروپیگنڈے کے طور پہ ہماری اس تحریک کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس تحریک کو ہم مزید توانا کریں. اور دنیا کے جتنے بھی ادارے ہیں، یونائٹڈ نیشن سمیت، P5 سمیت، ان کو ہم بتائیں کہ اب وہ بھی عملی اقدامات اٹھا کے ہندوستان کو روک لے کہ یہ جو وہاں پہ ظلم اور تشدد جاری ہے اس کو آپ بند کریں. آپ یہ ظلم کا باب بند ہونا چاہیں، اور ان کا حق، ان کا حق، بنیادی حق خود ارادیت، جو جس کا وعدہ یونائٹڈ نیشن نے کیا ہے، اس کو عملانے کی اب کوشش کرنی چاہیے یونائٹڈ نیشن کو.